السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الاخلاق والارض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, my God, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Trishadasho dashavarsa bhargo vindene nagnikam ekavimshati varsha va sapra varsha vapnuyat yatha vayum samashrite sarvajivante jantavah tatha grastama vartate hitara sharama narashan samvajinam vajani Shediram Pushanam Sanmairim Heratham Nadurgadavasava Sudanavo Vishwasammatro Ahanso Nishpiparta Bahunam Janmanamante Gyanvan Mam Parpadiyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlavaha Udara Sarva Evaite Gyani Tatmeva Maimatam आस्तितः सहियुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिः। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और इस जलसे दस्तार बंदी की निस्बत पर हाजिर होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अपने घरों में पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये महफिल बड़ी बाबरकत महफिल है, इसलिए कि इस महफिल की निस्बत कुरान करीम से है और कुरान करीम इस दुनिया में, इस ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस किताब है, हमारा अक़ीदा है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में 4 अरब 60 करोड़ साल पहले अल्लाह ने इस ज़मीन को पैदा किया, तो इस ज़मीन पर सबसे मुबारक और मोहतरम कोई चीज़ है, कोई संविधान और कोई कानून की किताब अगर है तो वह कुरान करीम है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में बेहतर
وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ اس لیے قرآن بہت مقدس ہے، بابرکت ہے، یہ اللہ کا کلام۔ اگر کوئی اس قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے عقیدت و محبت کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی ایک حرف اس کتاب سے تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کی عظمت، اس مقدس کلام سے، کتاب سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ 10,500 انسان 10,500 سال سے انسان اس زمین پر ہے۔ میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ فرام دا بگننگ ٹو ٹل ناؤ، دنیا کے شروع ہونے سے لے کر آج تک کوئی مائے کا لال قرآن سے بہتر مقدس کتاب نہیں لا سکتا ہے۔ اس قرآن سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین۔ جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے قوم کو سربلندی عطا کی ہے، اور جس نے بھی اس قرآن کریم کی ذلت یا اس قرآن کریم سے رشتہ توڑا ہے وہ ذلیل اور خوار بھی ہوا ہے۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور قوم جوڈائزم مانی جاتی ہے۔ یہودی کو ہم مانتے ہیں، دنیا مانتی۔ آپ اگر تحقیق کریں گے تو یہودی کو اتنی طاقت کہاں سے آئی ہے؟ اس نے بھی اپنا رشتہ قرآن سے دنیاوی اعتبار سے جوڑا ہے اور قرآن سے مدد طلب کی ہے، تب جا کر 2000 سال کی جو وہ غلامی کر رہے تھے، وہ 2000 سال سے غلامی سے نجات اگر ان کو ملی ہے تو اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو نجات ملی ہے۔ تو الحاصل ہمیں تو اس بات پر گرو ہونا چاہیے کہ ہم لوگ الحمدللہ اپنے اس قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسہ ہمارے پاس ہے، مکتب ہمارے پاس ہے، اور ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، لیکن اور زیادہ اس قرآن کریم پر محنت کی ضرورت ہے۔ قرآن دنیا کی تمام سمسیا کا سمادھان اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا تبیانا لکل شیء۔ اگر آج کا بے ضمیر ایمان فروش میڈیا والا کہتا ہے کہ قرآن کریم صرف ایک دھارمک کتاب ہے، اس قرآن کو پڑھ کر حافظ قرآن بچے بن سکتے ہیں، یا اس قرآن کریم کی ایک حرف کو پڑھ کر 10 نیکیاں پراپت کی جا سکتی ہے، یا اس قرآن کو پڑھنے والا، اس کی تفسیر کو جاننے والا عالم دین مولانا ان کو کہہ سکتے ہیں، تو وہ ان کی غلط سوچ ہے۔ قرآن صرف عبادت کی کتاب، حافظ قرآن بننے کے لیے قرآن نہیں ہے، بلکہ اس قرآن میں دنیا کی تمام دنیاوی اور دینی تو ہے، دنیاوی مسائل کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ اس کو کریٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آج ہمیں ڈیمورلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی طرف سے کوئی نئے قوانین آ جاتے ہیں یا کوئی نیا سسٹم لانچ کیا جاتا ہے تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کی حفاظت خود کرتا ہے، لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے۔ ایسا نہیں کہ قرآن کے احکامات کی حفاظت لفظی اعتبار سے قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ رب۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہو تو ہو جائے، کوئی دقت نہیں ہے،
وہ ان کی جہالت اور ناخواندگی کی وجہ سے ان کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، ورنہ قرآن تو کسی کا برا نہیں چاہتا ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تمام دنیا کے انسانوں کی کامیابی اس قرآن کریم کے اندر ہے۔ کہیں پر تخصیص نہیں کی گئی ہے کہ یہ کتاب صرف دیٹ بک only for Muslim, only for مومن، only for اسلام، never، بالکل نہیں۔ قرآن is a great book for all mankind in the world۔ دنیا میں جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں قرآن سب کے لیے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ میرے بھائیو، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے اس بستی میں دوبارہ آپ لوگوں نے حاضری کا موقع عنایت فرمایا، وہ بھی نسبت دستار بندی کی، یعنی 14 حافظ قرآن آپ کے اس گاؤں میں نئے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن بچوں نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ کل قیامت میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہوگا۔ ہم علماء کی زبانی سنتے ہیں، میں دہراؤں گا نہیں۔ باقی یہ ہے کہ آج دنیا قرآن کے بارے میں، محمد رسول اللہ کے بارے میں غلط دھارنا اور غلط وہ سوچ رکھتے ہیں دنیا کے لوگ، تو ان کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ جب تک بولیں گے نہیں، جب تک بتائیں گے نہیں، جب تک چرچا نہیں ہوگا تو وہ غلط ہی سمجھیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا میسج 600 سال میں آسمان سے زمین پر جو بھیجا وہ اقرأ کا بھیجا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی پیغام، اگر آپ قرآن کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی اندھ بھکت، دنیا کا کوئی بھی تشدد پرست انسان اگر قرآن کے حق کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گیان حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے، تبھی قرآن کو کوئی پہچان سکتا ہے۔ عبداللہ سالم کی تقریر سن کر ہم پورے قرآن کی وضاحت اپنے 1-1.5 گھنٹے کی تقریر میں پیش نہیں کر سکتے، یا کوئی مفتی صاحب 1 گھنٹے میں اپنے بیان میں قرآن کریم کے تمام مسائل کو بیان نہیں کر سکتا کوئی بھی، بلکہ اس قرآن کو جاننا ہے، سمجھنا ہے تو ایجوکیٹ یور چائلڈ، اپنے بچوں کو اور خود بھی پڑھو۔ ایجوکیٹ یور سیلف ٹو گیٹ نالج ایوری ٹائم، ہر وقت گیان پراپت کرو گے تو قرآن کریم کے بارے میں جانکاری ملے گی۔ اسی لیے قرآن نے کہا اقرا، پڑھو۔ دنیا کی تمام تر برائیاں موجود تھی، اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے سب سے پہلا پیغام فرام دا اسکائی ٹو دا ورلڈ ٹو دا ارتھ، آسمان سے زمین پر یہی پیغام دیا، اقرا، پڑھیے، سب کے لیے تھا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب پڑھنا، تعلیم اس میں رب کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر وہ تعلیم آپ کے لیے فائدے مند ہے، لیکن جب وہ تعلیم رب سے ہٹ، اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے تو پھر وہ ظلم تشدد کا، وہ تعلیم اس کے ذریعے ظلم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آج جوڈائزم، یہودی، اس نے تعلیم کا پیغام قرآن سے حاصل کیا، لیکن اللہ کی ذات کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا پیغام اس نے قرآن سے حاصل نہیں کیا۔ دنیا میں سب سے بڑے ودوان یہودی مانے جاتے، تعلیم یافتہ قوم ہے آج دنیا کی، لیکن وہ اس میں رب سے ہٹ گئے، اقرا پر صرف عمل کیا۔ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کو نہیں پڑھا، یہی وجہ ہے کہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود دنیا کے سب سے ظالم ترین قوم میں ان کا شمار ہوتا۔ اگر وہ پوری آیتیں پڑھتے، ٹوٹل آیت پڑھتے تو آج وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچتے۔ الحمدللہ ہمارا قرآن وہ ہے، ہمارا قرآن وہ ہے، کسی کو ظلم پر نہیں ابھارتا ہے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی اچھے کام ہو سکتے ہیں
ان تمام کا چرچا اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا۔ ایک آدمی پوچھتا ہے کہ مولانا کیا پروف ہے آپ کے پاس کہ آپ کا قرآن آج کے بڑھتے ہوئے سلگتے ہوئے مسائل کا حل ہے؟ ہم نے کہا ہے قرآن کریم میں۔ اگزامپل دے کر ان کو ہم نے سمجھایا۔ ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیے، مثال کے طور پر ابھی ہمارے بھارت میں، ملک ہندوستان میں 1 منٹ میں 45 ریپ کا کیس ہوتا ہے، زنا کے واردات ہوتے ہیں 1 منٹ میں 45۔ اس کو کیسے کم کیا جائے، اس پر کیسے کنٹرول پائے؟ اور بڑے بڑے واردات ہوتے ہیں اور بڑی خطرناک گھٹنائیں، حادثات ہوتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں زنا کے تعلق سے، خصوصاً ایک زنا، ناجائز سنبندھ۔ کیسے اس کو کنٹرول کریں؟ قرآن کریم میں وضاحت موجود ہے، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا قرآن، ہماری یہ مقدس کتاب، یہ صرف حافظ بننے کے لیے نہیں ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، پرابلم کا سولوشن بھی قرآن بتاتا ہے۔ بڑھتے ہوئے سماج میں بگڑتے ہوئے سلگتے ہوئے مسائل کا نپٹارا بھی قرآن کرتا ہے۔ 1 منٹ میں 45 ریپ کے واردات۔ ابھی 2.5-3 مہینہ پہلے بھارت کا سب سے کیپٹل، پرانا اور بڑا شہر کلکتہ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کا ریپ ہوتا ہے، اس کی عزت لوٹی جاتی اور پھر اس کا مرڈر ہوتا ہے۔ 1 مرتبہ نہیں، کم سے کم 5-5 6-6 مرتبہ اس ظالم نے، اس بہروپیے نے اس بیٹی کی عزت لوٹی۔ کیسے بند کریں؟ اگر ایک بات پر عمل کر لیتے، وہ ایک مسئلے پر عمل کر لیا جاتا، قرآن کریم کے فرمان پر عمل ہوتا، تو یہ اتنا خطرناک حادثہ سامنے نہیں آتا۔ حادثہ ہونے کے بعد، مرڈر اور ریپ ہونے کے بعد، تب اس کو پھانسی کی سزا دیتے ہو کم وقت، گھٹنا ہو ہی نہیں، زنا نہ ہو، واردات کو وجود میں نہ لایا جا سکے، ایسا کوئی میتھڈ اور طریقہ بتاؤ۔ دنیا کی ساری گرنتھ اور ساری کتابیں ایک طرف، کوئی کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو آج تک یہ کہہ سکے کہ مولانا میرے پاس زنا سے بچنے کا طریقہ ہے، ہم اگر اس طریقوں کو امپلیمنٹ کریں گے تو زنا کے واردات گھٹ جائیں گے۔ نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ زنا خطرناک بیماری ہے، مہلک چیز ہے، اسی لیے سماج کے نوجوانوں، سماج کے لوگوں، تم زنا کے قریب مت جانا، اس لیے کہ وہاں پر کسی کی بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے، بیٹی ہندو کی ہو کہ مسلمان کی بیٹی ہو۔ اگر ہندو کی بیٹی ہے تو یتر ناری استو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ بیٹی ہے تو سمان کرو، ادھے پشیست مو پری سنترام پادکو ہر ماتے کو شلپکو۔ اے سماج کی بیٹیوں، تمہاری پنڈلی نظر نہیں آنی چاہیے جب تم مارکیٹ یا بازار میں جاؤ۔ یہ قرآن کا پیغام نہیں ہے، یہ ویدات کے پیغام ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن کریم کی آیت سے پیٹ میں درد ہوتا، ان کے گرنتھ کا پیغام ہے کہ بیٹی سمان اور بیٹی عزت کی چیز ہے۔ خدا کا قرآن تو اتنا کہتا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ زنا مت کرو، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ قربت زنا کیا ہے؟ لڑکی لڑکا اپنے آپس میں موبائل کے ذریعے سے چیٹنگ کرتے ہیں، موبائل میں میسیجز کرتے ہیں اور ٹیکسٹ میسج ڈیلیور کیے جاتے ہیں۔ ویلنٹائنس ڈے میں آئی لو یو سو مچ کا میسج بھیجا جاتا ہے، ویلنٹائنس ڈے میں کارڈ گفٹ کیے جاتے ہیں اور پھر ناجائز سمبند بنتا ہے۔ اس لیے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ان حرکتوں کو مت کرو، اس لیے کہ ان حرکتوں کی وجہ سے زنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ بتایا ہے قرآن کریم میں۔ قرآن کریم پر اعتراض کرنے سے پہلے الحمدللہ
آج کے بڑھتے ہوئے زنا کے واردات کو اگر کم کرنا ہو تو قرآن کریم کے میتھڈ کو اپناؤ۔ عبداللہ 100 مرتبہ قسم کھا کر بولے گا تو میں حانث نہیں ہو سکتا۔ اگر ابھی تو 45 زنا کے واردات 1 منٹ میں ہوتے ہیں، اگر قرآن کے فارمولے کے مطابق اگر سماج میں قانون لاگو کیا جائے تو 45 منٹ میں ایک بھی زنا کے واردات نہیں ہوگے، یہ قرآن کا وعدہ۔ وہ جو اتنا بڑا گھٹنا ہوا، سی بی آئی نے چارج شیٹ داخل کی اور سی بی آئی نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ 2 باتیں نہیں پائی جاتی تو یہ گھٹنا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ 2 باتیں کون کون سی تھی؟ ایک تو یہ کہ اس نے زیادہ شراب پی رکھی تھی، اس آدمی نے، کون؟ مرڈرر نے شراب بہت پی تھی انہوں نے، اس وجہ سے یہ معاملہ سامنے آیا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ لیڈی ڈاکٹر اکیلی تھی۔ ایسے کانفرنس ہال ہے وہاں پہ، آرجیکر میڈیکل کالج، اگر آپ جائیں گے کولکاتہ میں کبھی جانا ہوا تو بہت بڑے ایریے میں، بہت بڑے لمبے ایریے میں ہے، تو ہمارا چونکہ گھر وہاں سے قریب ہے تو جانا رہتا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ تو اتنی بڑی کانفرنس ہال میں وہ لیڈی اکیلی تھی رات کو 3 بجے، وہ لیڈی ڈاکٹر۔ میں کمی نہیں نکال رہا ہوں، لیکن پروٹیکشن دیٹ از ویری کمپلسری ان دس ورلڈ۔ ضروری ہے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے سبب کا اختیار کرنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بیرک ہے۔ بھارت میں، ملک ہندوستان میں جتنے بھی واردات ہوئے، چاہے وہ سن 2012 میں گینگ ریپ، نربھیا کا کانڈ دلی کا ہوا، ڈاکٹر پرینکا ریڈی کا ہوا شمشاباد میں اور تلنگانہ میں، اس کے بعد پھر آپ کا یہی بنگلور کا بھی یہ سب سے زیادہ دل دہلانے والا مرڈرر آج تک بھارت کی تاریخ میں بنگلور والا ہے، اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ لڑکی کے جسم کے 60 ٹکڑے کر کے فریج میں ڈالا گیا تھا، 60 ٹکڑے۔ ابھی کی بات ہے، 2 مہینہ پہلے کی بات ہے، ریسنٹلی۔ لڑکی نیپال کی تھی، لکشمی نام کی لڑکی تھی، اور اس کے بوائے فرینڈ، شوہر نہیں، شوہر تھا اس کا، شادی شدہ تھی، لیکن اس کا اندر سے کسی اور کے ساتھ کمیونیکیشن و رابطے میں تھی، جس کو بولتے ہیں افیئر، جس کو بولتے ہیں لیو ان ریلیشن۔ شوہر کے ہونے کے باوجود کسی اور سے رشتہ بنانا ناجائز اور حرام ہے اسلام میں۔ اس عورت نے ایسا کیا، اور اس کا جو بولتا تھا کہ محترمہ آپ اشارہ کرو تو چاند پر چڑھ کر ہم تارے توڑ کر لائیں گے، وہ اتنا بڑا بزدل ہے کہ کم بخت رات کو 12 بجے چھت پر نہیں چڑھ سکتا وہ، اور وہ ناجائز سمبند بنانے کے لیے اس طرح کے ڈائلاگ بازی کرتا تھا۔ بہرکیف اس نے 60 ٹکڑے کیے، ایک دن تو مرڈر کیا اور دوسرے دن بیٹھ کر چاقو لے کے آرام سے اس کے ٹکڑے کیے۔ 2.5-3 دن لگے اس کو اس پروسیس میں، ٹکڑے کر کر کے 59 ٹکڑوں میں اس کو فریج میں ڈال دیا۔ اس کے بعد پھر وہ نکلا تو 19 دن کے بعد پھر اس کی لاش اور اس کے مرڈر کا پتہ چلا۔ خیر، وہ خود اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا اس لڑکے نے۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ ان سب پر کوئی روک سکتا ہے؟ روک لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ ان سب پر روک لگانا پاسبل ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور کیوں باہر جائے؟ واٹ از نیڈ ٹو کم آؤٹ فرام دا ہوم؟ کیا ضرورت ہے عورت کو باہر جانے؟ باہر جائے بھی بقدر ضرورت تو پروٹیکشن میں جائے، پردے میں جائے، کسی کو ساتھ میں لے کر جائے، اکیلی نہ جائے۔ قرآن کریم میں جو آیات ہیں، 7 آیتیں ہیں پردے پر۔ میڈیا والوں چیخو گے تم، یہ لکھنا کہ قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں پردے کے تعلق سے 70 حدیثیں جو قرآن کریم اللہ کے نبی کی 70 احادیث ہیں پردے کے تعلق سے، اس کا مقصد عورت کو کٹگرے میں رکھنا نہیں، اس کا مقصد عورت کو قید کرنا نہیں، اس کا مقصد عورت کو اس کی عزت کی حفاظت ہے، اس کا سمان کو باقی رکھنا ہے، اور اس عورت کی پروٹیکشن مقصود ہے، جس کو تم لوگ نہیں جانتے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا ضمیر مر چکا ہے، تمہیں TRP نہیں ملتی ہے جب تک مسلمانوں کے لفظ مسلمان یا اسلام اپنے ٹی وی میں، اپنے چینل میں نہیں لاتے کوئی۔ ارے اسلام میں تو ایسا ہے، اسلام کے قرآن میں تو بڑی سخت آدیش ہے، قوانین ہے۔ بے وقوف آدمی، جاہل آدمی، جانتے نہیں ہیں کچھ بھی قرآن کے بارے میں، اسی لیے کہا گیا ہے پڑھو، نالج حاصل کرو۔
उदारा सर्वैवैते ज्ञानी तात्मेवमैमतम आस्थितः संयुक्तात्मामेवामुत्तमां गतिम। आदमी में ज्ञान जब होता है तो उस आदमी की ज्ञान की वजह से उसका सम्मान भी बढ़ता है और वो कभी भी गलत फैसला नहीं ले सकता। मेरे भाइयों, तो हमारा कुरान करीम अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है, हम मुसलमानों के लिए है, हमें इस पर अमल करने की ज़रूरत है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इतना इल्म हासिल कीजिए कि जिससे आपके अंदर हराम व हलाल की तमीज़ पैदा हो जाए। दुनिया क्या कहती है कहने दीजिए, दुनिया को सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है आपके कुरान पर, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी पर इल्ज़ाम लगाना है। लेकिन कोई बता सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेहतर कोई शख्स है इन इंटायर वर्ल्ड? बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। उसी नबी अक़दस पर 23 साल की कलील मुद्दत में कुरान करीम नाजिल किया गया। वो नबी जिनके बारे में आज अनाप शनाप बके जा रहे हैं ना लोग, अनाप शनाप। क्या रे, मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो 1400 साल पहले छोटी बच्ची से विवाह कर लिया। एक नबी 50 साल की उम्र का व्यक्ति और इतना समझदार जगतपति, वो एक 6 साल की बच्ची से विवाह करता है? कैसे हो सकता है? कैसे मुसलमान उसको अपना गुरु मानते हैं? कैसे मुसलमान उनको अपना नबी मानते हैं? कैसे मुसलमान उसके लिए मर मिटते हैं? कैसे सहाबाए कराम ने उनके लिए अपनी जान को कुर्बान किया, खून को पानी की तरह बहाया। कैसे सहाबाए कराम ने अपनी तमाम चीज़ें निछावर कर दी। अबू बकर सिद्दीक ने सब कुछ कुर्बान करके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुर्बत मोहब्बत आसमान पर रब्बे ज़ुल जलाल की रज़ा खरीदने के लिए तैयार हो गए। वो नबी जो 6 साल की मासूम बच्ची से विवाह करता है, तुम्हारी सोच गलत है, तुम नहीं जानते उस मुक़द्दस हस्ती के बारे में, तुम अनपढ़ और गवार हो दुनिया वालों। अगर तुम्हें तुम्हारे ग्रंथ के बारे में नॉलेज है तो पढ़ोगे तो पता चलेगा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई गलत कदम नहीं उठाया। मुसलमानों, आपको पता होना चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की पहली शादी, आप अलैहिस्सलाम का पहला निकाह 25 साल की उम्र में अम्मा खदीजतुल कुबरा से होता। उस वक्त खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल थी। पूरी 25 साल तक उनके साथ रहे, 50 साल तक नबी पाक अलैहिस्सलाम रहे। पूरी जवानी एक उम्र दराज औरत के साथ बिता दिया। ये कोई योद्धा अगर हो सकता है, आजकल का जवान फांसी लगाकर मर जाएगा, लेकिन वो कभी भी 40 साल की उम्र दराज औरत से विवाह नहीं कर सकता। अगर ये काम किसी ने किया भी है तो हमारी ज़ात, हमारे आखिरी नबी, कायनात के सरदार, वजह तख्लीक़ कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इस पर चर्चा नहीं होगा। अम्मा खदीजतुल कुबरा के इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विवाह किया। आपका निकाह होता है किन से? अम्मा आयशा से। कितनी उम्र थी अम्मा आयशा की? उस वक्त 6 साल उम्र थी। और जब विवाह निकाह हुआ तो 6 साल उम्र है। और जब आप अलैहिस्सलाम की रुखसती हुई है, अम्मा आयशा की रुखसती हुई है, यानी जब बीवी बना कर लेकर आए बाज़ाब्ता, तो उस वक्त अम्मा आयशा की उम्र मात्र 9 साल उम्र थी। अम्मा आयशा, इस पर अभी 1.5 या 2 महीना पहले कुछ लोगों ने कहा कि अरे कैसे हो सकता, हाउ इज़ इट पॉसिबल, एक 6 साल की मासूम बच्ची है, वो बीवी, उसके साथ विवाह कैसे हो सकता। इससे साफ पता चलता है कि मोहम्मद ने जुल्मो जबरन निकाह किया अम्मा आयशा से। जहालत है, बिल्कुल नावाक़ियत की वजह से ऐसा स्टेटमेंट है। पिछले महीने अक्टूबर के 18 तारीख को डिबेट था उसी महागुरु जी से। वो शायद महाराष्ट्र के कोई गुरु जी हैं, उन्होंने ये बात कही थी। और उनसे जब पूछा गया माइक लेकर के, गुरुजी ये बताइए कि आपने मोहम्मद के बारे में इतनी बड़ी बात कहती है, आप मुसलमानों को तकलीफ़ हुई है, अब आप इस पे माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत नहीं कहा है, मुसलमानों की किताब, मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ, अहादीस की किताब में है, हिस्ट्री में, इतिहास में है, इसलिए मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैं आई एम रेडी टू डिबेट, मैं कहीं पर भी तैयार हूँ डिबेट करने के लिए, बहस करने के लिए इस पर, इसलिए कि मुसलमानों के बुखारी में है, मुसलमानों के मुस्लिम में है, मुसलमानों की शरीयत में है कि आप अलैहिस्सलाम ने
49 سال 7 مہینے کی عمر میں، یعنی جب آپ 50 سال کی عمر میں تھے تو اس وقت آپ نے نکاح اماں عائشہ سے 6 سال کی عمر میں پڑھا۔ اور نکاح پڑھانے والے کون؟ نکاح پڑھانے والا کوئی اور نہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ نکاح اس کی سوچ، اس کی بات یہیں پر غلط ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اماں عائشہ سے جبراً 6 سال کی بیٹی سے جبراً محمد نے نکاح پڑھا، یہ غلط ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے خود سے نکاح پڑھایا جو اماں عائشہ صدیقہ کے والد محترم۔ یہ دلیل اور یہ ان کی اسپیچ، ان کا ججمنٹ یہ غلط ہے۔ 400 دینار مہر طے کیے گئے اماں عائشہ کے، نکاح پڑھانے والے ابو بکر صدیق خود ہے۔ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ ابو بکر صدیق نے خود سے نکاح پڑھایا، محمد رسول اللہ نے نکاح نہیں پڑھا۔ بہرکیف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح پڑھایا، 400 دینار مہر طے کیے گئے۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جب 9 سال کی ہوئی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ابو بکر صدیق آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، عائشہ بڑی ہو گئی ہے، اب آپ عائشہ کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، آپ لے کر کے آئیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آئی ہیو نو بینک بیلنس، میرے پاس پیسے نہیں ہیں مہر کے، اس لیے کہ 400 دینار کہاں سے لاؤں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت ابو بکر صدیق نے 500 دینار دیے کہ لیجئے اور مہر ادا کیجئے۔ تو اماں عائشہ کو بیوی بنا کر لے کر آئے، وہ اماں عائشہ جن کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث، سب سے زیادہ مرویات، سب سے زیادہ ابو ہریرہ کے بعد تقریباً 2210 حدیثیں روایت کی گئی ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ابو ہریرہ کے بعد وہ اماں عائشہ جن کے اوپر تہمت لگائے گئے، زنا کے الزامات لگائے گئے، لیکن اس وقت ساری دنیا خاموش، نبی پاک علیہ السلام بھی کنفیوز ہو گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر تقریباً 16 سے 17 آیتیں اماں عائشہ صدیقہ کی برات کے لیے نازل فرمائی۔ وہ اماں عائشہ جن کی برکت کی وجہ سے اس امت کو تیمم جیسا مبارک مسئلہ عطا کیا گیا، وہ اماں عائشہ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد سب سے زیادہ مسائل کا حل کرنے والی کوئی صحابیات ہیں، صحابہ کا کوئی معاملہ کہیں پہ اٹکتا تھا تو اماں عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچتے تھے۔ وہ اماں عائشہ کے بارے میں غلط سوچ یہ صرف جہالت پر مبنی، اسی لیے کہا گیا سب کے لیے ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے کہ جب تک آپ نالج حاصل نہیں کرتے ہیں تو آپ کو غلط فہمی رہتی ہے۔ مسلمان ہیں، اگر آپ کو نالج نہیں ہے، آپ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں تو نماز میں کتنے فرائض ہے، وضو میں کتنے فرائض ہے، غسل میں کتنے فرائض ہے، آپ کنفیوز رہیں گے۔ اسی لیے علم حاصل کرنا ضروری، یہ صرف علم کے لیے مسلمانوں کا گرنتھ نہیں، یہاں تک کہ سناتن دھرمی بھائیوں کا گرنتھ بھی کھلے لفظوں میں کہتا ہے کہ گیان پراپت کرو تسمات شاسترم پرمانم تکاریا اکاریا ویوستھتو گناتوا شاستر ودانوکتم کرم کرتو میرسی۔ ایشور کو جاننا ہے تو گیان پراپت کرو، جب تک گیانی نہیں ہوں گے تو تب تک آپ ایشور کو جان نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، اس میسج کے بارے میں ایک غلط سازشیں رچی گئی جو کہ شاستروں میں، قرآن میں غلط ہے۔ آپ علیہ السلام کا وواہ ہوا 6 سال کی عمر میں اور آپ کی رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں، یہ کنفرم ہے، یہ احادیث کی کتاب میں، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ تو یہی کہیں گے کہ مولانا 9 سال کی عمر میں بھی تو بچی ہے اماں عائشہ، ایک بچی کو بیوی کیسے بنا کر لا سکتے ہیں؟ تو اس کی وضاحت علماء کرام نے یہ کی ہے کہ اس زمانے میں 1458 سال پہلے، تقریباً 1400 سال پہلے کا زمانہ ایسا تھا، موسم ایسا تھا اس وقت کا کہ وہاں گرم علاقے میں بچیاں 9 سال میں، 6 سال میں، 8 سال میں بالغ ہو جاتی تھی
اور یہ بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، یہ موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، موسم پہ۔ جیسے آپ لوگ الحمدللہ صاف صاف ہیں، گورے گورے ہیں، کلر اچھا ہے، آپ کیرلا چلے جائیں، کیرلا گوڈ زون جس کو کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ کیرلا میں، وہاں آپ کو ایک بھی گورا آدمی نہیں ملے گا۔ تو اب کیرلا والا ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں کیوں کالا کالا پیدا کر رہا ہے، ہمارے بچے کیوں کالے کالے ہو رہے ہیں، ہمیں آپ کیوں نہیں خوبصورت بنا رہے ہیں، ہینڈسم سلمان خان کی طرح کیوں نہیں پیدا کر رہے ہیں، ہمارا بچہ کیوں اتنا کالا ہو رہا ہے؟ تو یہ تو کوئی بات نہیں، یہ وہاں کی آب و ہوا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کوئی خوبصورت، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، اس سے بھی اثر پڑتا ہے، اس سے بھی، حالانکہ پیدائشی ریلیشن ہے، لیکن یہ کہ اس سے بھی بہت اثر پڑتا ہے عمر کے لحاظ سے، علاقے کے اعتبار سے۔ تو اماں عائشہ 9 سال کی عمر میں بالغہ ہو گئی تھی، یہ جو ہے بس حدیث کی وضاحت، کوئی اعتراض نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن یہی پیغام ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ مہا بھارت میں لکھا ہے تریشدشو دش ورشا بھارگووندین نگنکام ایکوینشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنویات۔ تریشدشو 30 برس کا مرد، دش ورشا 10 برس کی لڑکی سے جس کو حیض کا خون نہ آیا ہو، بالغ ہونے کے بعد حیض کا خون آتا ہے، حیض کا خون نہیں آتا اس کا مطلب نابالغ ہے، یعنی عمر کافی ہے۔ مہا بھارت میں ہے عمر کافی ہے، حیض کا خون ضروری نہیں ہے، بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی عمر کافی ہے۔ تریشدشو دش ورشا 10 برس کی لڑکی سے 30 برس کا مرد وواہ کر سکتا ہے۔ نگنکام تریشدشو دش ورشا بھارگووندین نگنکام، 30 برس کا لڑکا 10 برس کی لڑکی سے وواہ کر سکتا تھا۔ تب کی بات ہے، 3100 سال پہلے کی، ابھی نہیں، ابھی پرمیشن نہیں ہے۔ ابھی ہمارے بھارت میں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم 18 سال کی لڑکی ہو اور 21 سال کا لڑکا ہو۔ بھارت کا سمویدھان یہ ہے۔ ہمارے اسلامک شریعت میں ہے کم سے کم 12 سال کی لڑکی ہو اور لڑکے کی عمر 14 سال ہو، وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلامک شریعت میں ایک پراودھان یہ بھی ہے کہ اگر بچہ لڑکا لڑکی چھوٹا ہے، دونوں چھوٹے ہیں، تو اس کے ماں باپ اس کے نکاح کو اگر کرا دیں پڑھ لیں تو وہ نکاح ویلڈ مانا جاتا ہے۔ یہ مسلم پرسنل لاء میں ہے۔ میں نے دونوں قانون، تینوں قانونی مسئلے کو آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ کسی کو کوئی آپتی نہ ہو۔ بہرکیف تو مہا بھارت میں کیا ہے، 30 برس کا مرد 10 برس کی لڑکی سے وواہ کر سکتا ہے۔ آگے دیکھیے نیچے کیا لکھا، ایکوینشتی ورشا 21 برس کا لڑکا، ایکوینشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنویات، 7 برس کی لڑکی سے بھی وواہ کر سکتا ہے۔ مہا بھارت کے حساب سے نبی نے تو غلط نہیں کیا، مہا بھارت میں لکھا۔ تو اسی لیے یہ چیز گیان سے تعلق رکھتی ہے۔ گیان اگر ہے تو آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہو گے، نہ ہندو مسلمان کو، نہ مسلم ہندو کو۔ اگر گیان ہے کہ بھئی ہمیں دھارمک کیسے بننا ہے، ہمیں کس کی عبادت کس کی بھکتی کرنی ہے، تو لڑائی ہی نہ ہو۔ یہ صرف جہالت کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں دیکھیے مسلمانوں کے نبی نے ایسا کیا، محمد الرسول اللہ نے اگر ایسا کیا ہے تو مہا بھارت کے اندر بھی اس کی پشٹی ملتی ہے، اس کا وجود ملتا ہے۔ ایکوینشتی 20 کو بولتے ہیں، 20 ایکو 1 द्वे 2 त्रीणि 3 चत्वारि 4 पंचावति 5 और षट 6 सप्त 7 अष्टो 8 9 9 दशो 10 एकादशा 11 को बोलते हैं, द्वेदशा 12 त्रयोदशा 13 चतुर्दशा 14 पंचादशा 15 षोडशा 16 सप्तादशा 17 अष्टोदशा 18 नवदशा 19 विंशति 20। یہ سنسکرت میں 1 سے 20 تک میں نے گنایا ہے آپ کو۔ ومشتی 20 کو بولتے ہیں۔ تو یہاں جو لفظ ہے ایکوینشتی ورشا 21 برس کا بھی لڑکا اگر سپرا ورشا 7 کو بولتے ہیں 7 سال کی لڑکی سے وواہ کرے تو ویلڈ ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، پہلے زمانے میں، آج نہیں کر سکتے، آج چونکہ کیپیسٹی ایسی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے شاستروں کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے کہ شاستروں میں کیا لکھا ہے۔
میرے بھائیوں، میں تو کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، اگر دنیا کے اندر اس وقت شانتی کو بحال کرنا ہے تو کچھ نہیں، قرآن و حدیث میں جو باتیں ہیں کہیں کہیں پر ان باتوں پر امپلیمنٹ کیا جائے تو دیکھ لیجئے گا کہ دنیا کا بیلنس کتنا اچھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس قرآن میں، اس شریعت میں سماج کی ترقی کے لیے باتیں کہی گئی۔ یہی معاملہ دیکھ لیجئے کیا ہے، زنا، 1 منٹ میں 45 زنا کے واردات ہوئے، ان میں سے 70% زنا کے واردات شراب پی کر کیے گئے۔ شراب پی کر، شراب پر کوئی پابندی لگاتا ہے؟ امریکہ چلے جائیے، اسرائیل چلے جائیے، جاپان چلے جائیے، جرمنی چلے جائیں، کہیں پر بھی چلے جائیں، شراب پر پابندی نہیں۔ بھارت میں بہار اور گجرات کے علاوہ بھارت کے کسی بھی اسٹیٹ میں شراب پر پابندی نہیں۔ سب سے زیادہ شراب بھارت کے اندر گوا کے طرف چلے جائیں، بنگال چلے جائیں، جھارکھنڈ چلے جائیں، اتر پردیش میں بھی آپ کی ہر جگہ پر اتر پردیش میں تو دیسی شراب کی دکان، دیسی ٹھیکہ، اس طرح کا کوئی لفظ ہوتا ہے۔ ہم نے تو پرسوں پوچھا ایک ڈرائیور سے کہ بھیا یہ دیسی شراب کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیسی مطلب بھارت کی جو شراب یہاں بنتی؟ بولا ہاں مولانا، جو یہاں لوگ بناتے ہیں لوکل اس کو دیسی شراب بولتے ہیں، اور جو باہر سے آتا ہے بوتل میں پیک ہو کر کے جس کی بڑی قیمتی ہوتی ہے اس کو الگ نام دے، ودیشی نام دیتے ہیں۔ جیسے چکن ودیشی ہے اور اپنے پالتو جو چکن ہے اس کو دیسی بولتے ہیں، دیسی ودیشی۔ ہم نے کہا کہ یہ خطرناک چیز ہے، لیکن دنیا روکتی ہے؟ نہیں روکتی۔ ہمارے نبی نے روکا کہ نہیں روکا؟ قرآن نے روکا کہ نہیں روکا؟ جہاں تک CBI نے وہاں پر کلکتہ کے اندر میں چارج شیٹ داخل کیا کہ اگر یہ آدمی اتنی شراب نہیں پیتا تو یہ زنا اتنی حیوانیت کے ساتھ اس لڑکی کا مرڈر نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے لکھا ہے باضابطہ، آپ سوشل سائٹ میں پڑھ سکتے، انہوں نے کھلے طور پر لکھا کہ اگر یہ 2 باتیں اگر نہ ہوتی تو شاید اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا۔ شراب گندی چیز ہے، شراب کی جتنی مخالفت قرآن نے کی ہے اور شراب کی جتنی برائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، شاید دنیا کے اندر کسی مہاپرش نے آج تک بیان نہیں کی۔ اللہ کا قرآن کہتا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے لوگو شراب شیطان کے کام میں سے، اور جوا، سٹے بازی، موبائل میں بیٹھ کر سوشل میڈیا میں PUBG گیم کھیلنا، موبائلوں میں بیٹھ کر کے فری فائر کھیلنا، لوڈو کھیلنا، تاش کھیلنا، یہ سب انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یعنی سماج میں جتنی بھی گندی چیزیں، چاہے شراب ہو، چاہے جوا ہو، یہ ساری چیزیں گندی ہیں۔ ہمارا قرآن کہتا ہے، جس کو تم بولتے ہو کہ یہ دھرم کی باتیں صرف بتاتا، آج اگر برائی کا خاتمہ کرنا ہے تو قرآن میں موجود ہے۔ شراب انما الخمر، شراب ناپاک چیز ہے، شراب گندی چیز ہے۔ نبی فرماتے ہیں ولا تشرب الخمر، شراب مت پیو، اس لیے کہ فإنها مفتاح كل شر، شراب پینے کے بعد آدمی کسی بیٹی کی عزت لوٹ سکتا ہے آسانی کے ساتھ، اس کی گردن توڑ سکتا ہے، شیشے اس کے آنکھ میں گھسا سکتا ہے، اس کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی توڑ سکتا ہے۔ یہ کون کہتے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، الا ان الخمر قد حرمت، اسی لیے شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ اتنی گندی چیز پر اگر کسی نے بین لگایا تو قرآن کریم نے بین لگایا، جس کے برے نتائج آج لوگوں کے سامنے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ لا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن، جب مومن، رواہ البخاری، بخاری کی روایت ہے، جب شراب پیتا ہے مومن بندہ، شراب پینے کی حالت میں، نشے کی حالت میں وہ مومن نہیں رہتا، ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے، محدثین نے، کہ اگر کوئی شرابی شراب پینے کی حالت میں، نشے کی حالت میں موت ہو جائے تو کفر کی حالت میں مرے گا۔ کیوں؟ گندی چیز ہے شراب، اچھی چیز نہیں ہے۔ پتہ آج کل میڈیکل کالج میں 2 باتوں پر عمل کر لیا جاتا، اور ان دونوں باتوں کا تعلق قرآن سے ہے۔ اس نے کیا کہا کہ اس نے 3 بوتل نہیں 5 بوتل شراب پی رکھی تھی، 5 بوتل۔
وہ اصل میں اسی کالج کا گارڈ تھا، گیٹ ہے گارڈ رہتا، وہ گارڈ تھا، وہاں پہ بیٹھا رہتا تھا۔ ایسا ہوا کہ اس کا ایک دوست آیا، اس نے کہا کہ مجھے ذرا ایڈمٹ کرا دو۔ ایڈمٹ ہوا، 5 دن 7 دن کے لیے ایڈمٹ ہوا۔ جب وہ اپنے دوست کے پاس جاتا تھا تو یہ لیڈی ڈاکٹر اہانا اس کے پاس جب یہ بیٹھا رہتا تو ڈاکٹر کبھی آتی تو وہ ڈاکٹر کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی، چونکہ ڈاکٹر کے سر کھلے ہوئے، بال کھلے ہوئے، پوری شکل، پورا چہرہ کھلا ہوا تھا، تو دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی۔ شرابی تو پہلے ہی سے تھا، حالانکہ شادی شدہ بھی تھا کم وقت، تو اس نے دیکھا اس کی نیت بگڑ گئی۔ اسی دن سے اس نے یہ عزم کیا کہ مجھے کسی بھی طرح اپنے ہوس کو مکمل کرنا ہے، اس عورت کے ساتھ مجھے فزیکل ریلیشن میں آنا ہے۔ اسی دن سے ڈیلی 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد انتظار میں رہتا کہ مجھے موقع ہاتھ لگے۔ ایک روز رات میں 12 بجے وہ گارڈ اس اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، رات کو ڈاکٹر آئی، وہی ڈاکٹر، اور روٹین چیک اپ کے لیے اس نے کہا، اس کے پاس فون آیا، اکلوتی اولاد، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس کا نہ کوئی بھائی نہ کوئی آگے پیچھے بہن، اکیلی اولاد تھی۔ بڑی محنت اور بڑے جتن کے ساتھ اس کے ماں باپ نے اس کو ڈاکٹر بنایا تھا۔ اچھی سوچ تھی اس کے ماں باپ کی، ڈاکٹر محترمہ کی بھی اچھی سوچ تھی، لیکن گندی چیز نے، گندی عادت نے کہاں لا کر کھڑا کر دیا اس سماج کو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے قرآن پر عمل کرو، انشاءاللہ سب کا سپنا پورا ہوگا انشاءاللہ۔ سماج کے اندر بیلنسنگ نظام قائم ہوگا۔ میرے بھائیوں، تو اس کا فون آتا ہے رات کو 12 بجے کہ بیٹی تو گھر نہیں آئی، تو بیٹی نے، ڈاکٹر نے کہا کہ امی میرا نائٹ شفٹ بھی ہے، میں کل جاؤں گی، یا 36 گھنٹے کی ڈیوٹی لگی، آپ لوگ کھانا کھا کر سو جائیں، میرے بارے میں فکر مت کیجیے، میں یہیں پر ہوں ہاسپٹل میں۔ جب اس نے سنا، اس ظالم نے سنا کہ محترمہ ڈاکٹر تو یہیں رہنے والی، اور ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے یہاں پر، چونکہ خود وہ رکشک تھا، وہ خود جب گارڈ تھا، جب پروٹیکٹر، جب رکشک ہی بھکشک بن جائے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، جب اپنے لوگ کی بےایمان بن جائے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، جب اپنے لوگ کی غدار بن جائے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، جب اپنے لوگ کی منافق بن جائے تو میر جعفر میر صادق کی طرح ہو جائے تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد پھر نتائج بڑے خطرناک سامنے آتے۔ میرے بھائیوں، وہ رکشک تھا، اس لیڈی ڈاکٹر کو کیا پورے ڈپارٹمنٹ کو اپنے گارڈز کے اوپر ایک وشواس ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی مدرسے کے گیٹ پر کسی کو گارڈ متعین کریں کہ کسی چور کو آنے مت دینا، لیکن اگر وہی گارڈ چور سے ہاتھ ملا لے اور مدرسے کے ٹوٹل پراپرٹی کو یہاں سے سپلائی کر دے، بیچ دے، تو آپ کس پر وشواس کریں گے؟ آپ نے جس کو رکشک بنایا اگر وہی بھکشک بن جائے۔ اس نے سننا تھا کہ ڈاکٹر محترمہ آج یہیں پر رہے گی۔ 2 بوتل تو پہلے سے پی رکھی تھی شراب اس نے، تیسری بوتل اس نے، 3 بوتل اور اس کے کمرے میں تھے، فوراً اپنے یونٹ میں کیبن میں جاتا ہے اور 3 بوتل شراب اور پیتا ہے، چکھنا کھاتا ہے۔ جب پورا حیوان بن جاتا ہے، جب وہ انسان سے حیوان بن گیا، آیا پھر اور 1-2 بجے رات تک انتظار کیا اس ڈاکٹر کا کہ یہ ڈاکٹر کہاں اکیلی ملتی ہے، میں اس کو اپنے ہوس کا شکار بناؤں۔ وہ ڈاکٹر کی غلطی یہ ہوئی، اپنے دوستوں سے الگ ایک کمرے میں چلی گئی، کانفرنس ہال میں، وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ تھوڑا آرام کر لوں گی، اس کے بعد پھر صبح سے ڈیوٹی پہ لگوں گی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر سوئی وہاں پہ، یہ ظالم پیچھے سے گیا، دروازے کو بند کیا اور پھر اس ڈاکٹر کو چھیڑنے لگا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر جب اپنی جان کی اور عزت کی حفاظت کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی تو اس کو زور سے تھپڑ مارا۔ اس ڈاکٹر نے جو چشمہ پہنا تھا وہ چشمہ ٹوٹ کر اس کی آنکھ میں گھسا اور وہیں سے زخمی ہوئی، اور جب وہ اور زیادہ ریزسٹ کرنے لگی تو اس کے ہاتھ کی کلائی توڑ دی اس ظالم نے۔ جب وہ نہیں مانی تو کوہنیوں سے اس کی پسلی توڑ دی، اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ کر اس کو ادمارا لاش کر دیا۔ مارنے کے بعد اس کا ریپ کرتا، جب اس کی موت ہو جاتی پھر بھی اس حیوان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مرنے کے بعد
4 مرتبہ ریپ کرتا ہے، ایسا کوئی نارمل آدمی نہیں کر سکتا، ایک شرابی کر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ۔ نبی کی ذات پر انگلی کرنے والوں، نبی کی سنت کے اوپر اعتراض کرنے والوں، نبی نے 1450 سال پہلے وہ باتیں بتا دی ہے جس پر آج دیکھ رہے ہو کتنے خطرناک واردات ہو رہے ہیں۔ اسی لیے نبی نے فرمایا تھا کہ 1450 سال بعد ایسے شرابی آئیں گے جو ڈاکٹروں کا ریپ کریں گے، اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑیں گے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ۔ ایک نارمل حالت میں جو غلطی انسان نہیں کر سکتا، شراب پینے کے بعد کرتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اگر میرے نبی کی باتوں پر عمل ہو جاتا، وہ شراب نہ پیتا تو وہ مرڈرر بھی نہ بنتا اور آج ڈاکٹر زندہ ہوتی، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، 2 باتوں پر عمل ہوتا۔ کیا لکھا CBI نے کہ اگر وہ شراب نہ پیتا، دیکھیے اب آ رہے ہیں نا لائن پہ، شراب نہ پیتا۔ ہمارے قرآن میں کب سے ہے؟ بہت پہلے سے، 1500 سال پہلے سے ہے نا کہ شراب مت پیو۔ آہستہ آہستہ دنیا سمجھ رہی کہ یہ قرآن غلط نہیں ہے۔ ہاں، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہے کہ جس کو ظاہراً جس کا معنی اور معنی اور مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لگے گا کہ ہاں بھائی یہ کسی پر ظلم ہے، شاید میں نے پچھلے مرتبہ بیان کیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آیت ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر لو۔ تو کل میں نے اس پہ بیان کیا تھا، یہ لکھنؤ میں، میں کل لکھنؤ میں تھا، تو وہاں پر ایک شکلا جی تھے پردھان جی، ایک مشرا جی تھے، وہ سب اسٹیج پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا عبداللہ آئیں گے تو میں ان کی اسپیچ سنیں گے۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا پردھان جی آپ لوگوں کے دماغ میں کچھ غلط باتیں قرآن کے تعلق سے ہیں، جیسے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، آپ کے یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ ہندو کو مارو قتل کرو، جہاں پاؤ قتل کرو، یہی لکھا ہے، یہی ترجمہ ہوتا ہے نا؟ بولا ہاں۔ ہم نے کہا کہ غلط ہے۔ بولا کیسے غلط ہے؟ ہم نے کہا کہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ مشرک کو جہاں پاؤ قتل کر دو، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگ معاہدے کے خلاف، چونکہ اللہ کے نبی جب مدینہ گئے تھے تو وہاں پر معاہدہ ہوا تھا، کن سے؟ یہودیوں سے، کہ کوئی لڑے گا نہیں، کوئی آپس میں انتشار نہیں کرے گا، اور جو معاہدے کے خلاف کرے گا، جو بھی کرے گا، مشرک کا مطلب ہندو نہیں ہوتا، مشرک مسلمان میں بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان کرسچن میں بھی ہو سکتے، یہودیوں میں بھی ہو سکتے۔ مشرک کا مطلب ایک ایشور کو نہ مان کر 2 ایشور کی پوجا بھکتی کرنا، 3 ایشور کو ماننا۔ اگر مسلمان بھی ایسا کرتا ہے تو مسلمان مشرک ہے، اور شرک بہت بڑا پاپ ہے قرآن میں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو وہاں پر یہودی تھے جو مشرک تھے، کیونکہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اسی لیے کہا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اور ایک ایشور کو چھوڑ کر انیک ایشور کی پوجا کرنا وید میں بھی منع کیا گیا ہے۔ وید میں کہا گیا اندنتمہ پریوشنتی اسمبھوتی مپاستی تتوبو یبیوتی تمویو سمبھوتی آمرتہ۔ اے لوگو، ایک ہی ایشور ہے، ہوا آگ پانی مٹی پرماتما نہیں ہے، پرماتما ایک ہی ہے جو ہر جگہ پر موجود ہے، اور انسان کے پاس ہے لکڑی کنکر مٹی پتھر میں پرماتما نہیں، پرماتما ہر جگہ پر ہے۔ ہم نے کہا کہ شرک کی مخالفت، شرک کی برائی ویدوں میں بھی موجود ہے، صرف قرآن میں نہیں ہے، ویدوں میں بھی ہے۔ تو بہرکت وہاں پر کیا لکھا؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ تو یہودی لوگوں نے معاہدہ کیا، لیکن اندر سازش کر رہے تھے، کیا؟ محمد کے اور ان کے صحابہ کا خاتمہ کرنا ہے۔ سازش کیا تھی؟ قتل کی، مرڈر کی سازشیں چل رہی تھیں۔ تو تب ان کے لیے اب وہ کیا رہے؟ اب وہ صرف مشرک نہیں رہے، اب وہ بلکہ وہ راکشس بن گئے۔ اب راکشس کے لیے کیا آرڈر ہے؟ ان راکشسوں کے لیے قرآن میں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اب ان راکشسوں کو مارو۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے اس دیش میں رہ کر کوئی دیش کے خلاف اگر کوئی سازشیں کرے گا، دیش میں کوئی ایسا کام کر لے گا جس سے دیش کی سیکورٹی کے خلاف ہو، تو کیا اس کو سزائے موت دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی؟ بالکل دی جائے گی، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، معاہدہ ہے، کوئی دیش کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ہی وہاں پر کہا گیا، ہم نے ان کو کہا کہ یہ صرف قرآن میں نہیں، ویدوں میں بھی ہے۔ ویدوں میں کہا گیا تُوَمْ تُوْرِيَتَرُشَّتَهَ سَتْيَمْ وِبْھَاجَنِي، جہاں پر بھی شترو ملے، شترو مطلب راکشس، جیسے راون تھا اور جیسے کورو تھے، جیسے درگم تھا اور جیسے اندکاسور تھا، جیسے بھسماسور تھا، یہ راکشس تھے۔
سب کا خاتمہ کیا ہے پرماتما نے کسی نہ کسی شکل میں، ایسے ہی قرآن میں کہا، ورنہ قرآن کوئی بھی آیت سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ بھئی اس قرآن کی اس آیت میں اس کا مطلب غلط، نہیں کوئی ثابت کر سکتا۔ آگے پیچھے پڑھ کر دیکھنا ہوگا تو انشاءاللہ ذہن کے اندر سے بدگمانی ہٹے گی۔ بہرکیف تو ہم نے ان سے کہا کہ قرآن کریم کے تعلق سے بہت سے لوگ غلط سمجھتے ہیں، غلط باتیں ان کے سمجھ میں آ جاتی ہے قرآن کریم کے تعلق سے، وہ صرف جہالت کی بنیاد پر، صرف جہالت کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 1500 سال پہلے حدیث کے تعلق سے شراب کی جو گندی چیز ہے، گندی سماج اور سوسائٹی کو ختم کرنے کے لیے بہت پہلے بیان کر دیا۔ اور دوسری بات وہاں پر کیا لکھا انہوں نے؟ دوسری بات انہوں نے وہاں پر یہ مینشن کیا ہے کہ اگر یہ ڈاکٹر اہانہ اکیلی نہ ہوتی، اس کے ساتھ اس کا کوئی نرس ہوتا، اس کے ساتھ کوئی ڈاکٹر ہوتا اس کے ساتھ میں، تو یہ واردات وجود میں نہیں، یہ اتنا بڑا گھٹنا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، لوگوں سے کہا کہ ان المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، اے سماج کی بیٹیوں، جب تم چونکہ عورت ہو، تم پردے کی چیز ہو، تمہیں اگر گھر سے باہر جانا پڑے تو تم اکیلی مت جایا کرو، چونکہ تم اکیلی جاؤ گے تو تمہارے پیچھے شیطان لگ جاتا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ میرے نبی نے کیا شوقیانہ کوئی بات کہی تھی؟ نہیں، نبی کو معلوم تھا، اللہ کے ذریعے سے باتیں بتا دی گئی تھی کہ 1450 سال پہلے بھارت کی دھرتی میں ایسے ظالم اور راکشس پیدا ہوگا جو شراب پی کر بیٹیوں کو اکیلے دیکھے گا تو اس کی عزت و ناموس کو لوٹے گا۔ اسی لیے اس ڈاکٹر نے اس کو اکیلا نہیں رہنا چاہیے تھا۔ ہمارے نبی جو فرماتے قرآن کا جو حکم ہے وہ غلط نہیں ہے، اگر وہ لیڈی ڈاکٹر کسی کے ساتھ ہوتی تو آج اس کی عزت محفوظ ہوتی۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے یا جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جیونی پر اعتراض کرتے، ان کو یقیناً قرآن و حدیث کے بارے میں صحیح جانکاری نہیں ہے۔ اسی لیے آج ضرورت ہے کہ ان تک ان جانکاریوں کو پہنچایا جائے اور بتایا جائے اور سمجھایا جائے کہ بھئی مسلمانوں کے پاس جو گرنتھ ہے، آج بھی اگر برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ کو شراب نہیں پینا، بہت گندی چیز ہے، شراب سے بالکل دور رہیے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق نے شراب کے جرم میں اپنے بیٹے کو اتنا مارا، حالانکہ سزا دی جا چکی تھی ان کو، تب بھی آپ نے تادیباً کارروائی کی اپنے بیٹے پر، اتنے کورے برسائے کہ موت ہو گئی 1 مہینے کے بعد۔ اتنی گندی چیز ہے یہ شراب۔ اس لیے جو نوجوان شراب کے عادی، نشے کے عادی، شراب سب سے پہلے کہاں پر اٹیک کرتا؟ آپ کے آرگنز میں، آپ کی لیور پر۔ لیور آپ کا ٹھیک ہے تو آپ کو ڈائبٹیز نہیں، لیور آپ کا ٹھیک ہے تو آپ کو پریشر کی بیماری نہیں، لیور ٹھیک ہے۔ تمام بیماریوں جو جڑ ہے وہ جڑ لیور ہے۔ اگر آپ کا لیور ٹھیک ہے تو کوئی بیماری آپ کو نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے شراب سے بہت دور رہیے۔ یہی ڈاکٹر اہانہ نہیں، سن 2012 میں نربھیا کیس ہوا دلی کے اندر میں، بس میں جتنے بھی ریپسٹ تھے وہ سب شرابی تھے۔ تلنگانہ حیدرآباد میں ڈاکٹر پرینکا ریڈی کی موت ہوئی، اس کو جلا کر مارا گیا۔ شرابی ریپسٹ جتنے تھے سب کے سب شرابی تھے۔ ابھی جو ڈاکٹر اہانہ کے ساتھ ہوا شرابی نے کیا۔ بنگلور کے اندر 60 ٹکڑے عورت کے جسم کے کیے، وہ بھی صرف شراب پی کر کے کیا۔ اسی لیے شراب گندی چیز ہے، گندی چیز ہے، گندی چیز ہے۔ شراب کے قریب مت جاؤ، شراب کو مت پیو۔ اور یہ سب کے لیے بولتا ہوں، اللہ کے نبی کے لیے تو کہا گیا باضابطہ سنسکرت میں، نراشن سم واجنم واجنی شیدیرم پوشنم سن میری بھے رتھم ن درگا دو سوا سدان وہ وشو سماترو اہنسو نشپ پرتا، کہ اس زمین سے ناپاکی کو دور کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نرا شمس آئیں گے۔ نرا شمس کو عربی میں محمد بولتے ہیں۔ وہ آئیں گے، نشہ سے بھی سماج کو مکت کرائیں گے اور سماج کے نوجوانوں کو ایک ستیہ مارگ کا درشن کرائیں گے۔ مسلمانوں، آج ہم اپنے عمل کی وجہ سے پیچھے، ورنہ قسم کھا کر کوئی بات کہے تو وہاں نس نہیں ہوگا۔
اللہ کی قسم 100 بار قسم، قرآن اور سنت اتنے بہترین طریقے ہیں، اتنا بہترین راستہ ہے، اگر آج بھی مسلمان اس پر چلے تو انشاءاللہ مسلمانوں کی کوئی بھی عزت دوبارہ ان کو مل سکتی۔ ہمارا عمل گندا ہو چکا ہے، ہم گندے ہو چکے، ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے میں بہت زیادہ ہم کو کوتاہی ہوتی۔ حدیث پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کر وہ کافر بن جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے علماء کہیں گے کہ مولانا یہ ترجمہ غلط ہے۔ ترجمہ ٹھیک ہے، 2 امام کے نزدیک، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ کیا فرماتے ہیں؟ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے، فقد کفر کا لفظ استعمال کیا۔ اور ان دونوں ائمہ کے علاوہ، ان دونوں علماء کے علاوہ غنیمت شکر ادا کیجئے ان کا، انہوں نے ایک راستہ نکالا، ورنہ کتنے نوجوان، کتنے مسلمان جو آج نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا کہ نہیں کافر تو نہیں ہوتا، البتہ کافروں والا عمل ہو جاتا ہے۔ کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تو وہ آدمی کفر والا عمل کرتا ہے، کافروں والا عمل کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا یہی ہے نا۔ آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے تو برکت نہیں ہے۔ صرف دعا سے، صرف مولانا سے ہاتھ ملانے سے سمسیا کا سمادھان نہیں ہوگا۔ پابند صلاۃ بنو، قرآن سے محبت کرو، گھر میں فاقہ ہے تو سورہ واقعہ ڈیلی مغرب کے بعد پڑھو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کی شریعت کہتی۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، سورہ واقعہ ڈیلی پڑھیے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھیے گھر پہ بیٹھ کر سورہ واقعہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سورہ رحمان کے بعد 27ویں پارے میں سورہ واقعہ۔ اگر آپ نہیں پڑھنا جانتے تو یہ آپ کا جرم ہے، آپ نے قرآن پڑھنا کیوں نہیں سیکھا؟ آپ نے تلاوت کیوں نہیں سیکھی؟ نماز آپ نہیں پڑھتے تو کس نے منع کیا؟ کیا کسی پرائم منسٹر نے، کسی سی ایم نے پابندی لگائی نماز پڑھنے پر؟ کسی نے نہیں لگائی، یا آپ کے شیطان نے آپ کے اوپر پابندی لگائی؟ کسی اللہ نے باڈی دی، کسی اللہ نے اتنا جسم و جسہ دیا؟ سلمان خان کے گانے سننے کے لیے، سوشل میڈیا میں ہر وقت بزی رہنے کے لیے؟ اللہ پوچھے گا وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں بتا کر آئے، تو کیا جواب دو گے؟ اس لیے عمل کو سدھارو۔ اگر آج بھی آپ قرآن سے رشتہ مضبوط کرتے ہیں، میں قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نصرت اور مدد آج بھی کر سکتا۔ جھوٹ نہیں بولتا، 400 دن تک ایک پٹی میں حملہ ہو رہا ہے، ظلم تشدد کی بارش ہو رہی ہے، RDX کو بم بنا کر پھینکا جا رہا ہے۔ 400 دن ہو گئے آج تک وہاں پر ظلم تھما نہیں۔ 40-45 لاکھ کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے 400 دن میں 49,000 حافظ قرآن پیدا ہوئے۔ 49,000۔ اگر زمین کا وہ حصہ 400 دن تک آپ کے اس بستی میں اگر صرف 4 کلو RDX ڈال دے کوئی، تو پوری بستی آپ کی راکھ ہو جائے اور پوری بستی تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن کم سے کم 60,000 ٹن بارود برسایا گیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ زمین باقی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ باقی ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد شہید کی گئی ہے تو ملبے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، مدرسے بند کر دیے گئے تو اپنے خیموں میں نیچے بیٹھ کر وہاں ماں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتی ہے، اور تقریباً 49,000 حافظ قرآن پچھلے 14 مہینے میں بنے کہاں؟ سرزمین غزہ پٹی میں۔ اور شاید اسی قرآن کی برکت کی وجہ سے آج وہاں ظالم اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا ہے، اور وہ لوگ نہیں ختم ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی نسبت ایسی، قرآن کلام مقدس ہے، قرآن کریم کے اندر برکت ایسی ہے، آپ پڑھو تو صحیح، انشاءاللہ آپ کے دل کی بیماری دور ہوگی۔ یہ صرف تقریر کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم کی باتیں ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قرآن کریم دل مطمئن ہوتا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں۔ ہمارا نوجوان صرف گانا جانتا، ہمارا نوجوان صرف ویب سیریز دیکھنا جانتا، ہمارا نوجوان اپنی گرل فرینڈ کو آئی لو یو بولنا جانتا، بازارو لینگویج استعمال کرتا، کیونکہ ہمارا جوان یقیناً غلط
راستے پر جا چکے، آپ اپنی زندگی میں نماز کیوں نہیں؟ آپ کی زندگی کے اندر نبی کی سنت کیوں نہیں؟ آپ کی زندگی کے اندر شریعت کا کوئی مسئلہ کیوں نہیں نظر آتا؟ میرے نوجوانوں، آپ کی جوانی اس لیے ہے کہ تاکہ آپ حضرت حیدر کی طرح بنو، تاکہ آپ حضرت معاذ بن معوذ کی طرح بنو، تاکہ آپ حضرت عثمان کی طرح بنو، تاکہ آپ حضرت علی کی طرح بنو۔ اس امت کا فرعون ابو جہل کا خاتمہ 2 بچوں نے کیا، اس کی عمر 13 اور 14 سال تھی۔ معاذ بن معوذ وہ بڑے پہلوان نہیں تھے۔ اس امت کا تفسیر کا امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تفسیر کا میں کوئی جگہ تک جائے مفسرین تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت آتی ہے تو سر کھم کر کے مان لیتے ہیں۔ کتنی عمر میں تفسیر کے امام بنے؟ ماتر 16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن گئے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں وہ مدینے کے جج بن گئے تھے۔ آج ہمارا بچہ تو 17 سال میں سلمان خان کا فالوور ہوتا، کھساری لال یادو کے گانے سنتے ہیں۔ نہیں، آپ کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قرآن کے پیغام کو اس پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ انشاءاللہ اپنی زندگی کا ایک ایم سیٹ کیجئے تو سارے سمسیا کا سمادھان ہوگا۔ ہمارے عمل گندے، ہم دوسروں کو گالی دیتے ہیں، حضور دوسروں کو۔ ابھی بڑے افسوس اور حیرت کی بات آپ کو ہوگی، یہاں تو خیر اتراکھنڈ ہے، یہاں تو ایسا کوئی وہ ہوا نہیں۔ اتر پردیش میں سن 2022 میں 5 اپلیکیشن دائر کیا گیا، 5، کس لیے کہ مدرسہ بند کر دیا جائے۔ تو آپ نے سوچا ہوگا کسی کا نام اپلیکیشن داخل کرنے والا کوئی مشرا ہوگا، کوئی شکلا ہوگا، کوئی گنیش ہوگا، کوئی وجے ہوگا۔ ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ دیا ان کے یاچکا پر۔ یاچکا 5 لوگوں نے داخل کیا، اور 5 لوگ کون تھے؟ ان میں سے 4 آدمی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والا، کہ مدرسہ بند کیا جائے۔ بتائیے کتنے افسوس کی بات۔ اگر مدرسہ نہیں رہے گا تو ہمارے سر پر اور چہرے پر داڑھی رہے گی؟ نہیں رہ سکتی۔ مدرسہ نہیں تو شریعت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مدرسے میں ہی شریعت کی جانکاری دی جاتی ہے۔ مدرسہ ہے تو ہمارے بچے حافظ قرآن ہیں۔ میں خود کاشف علوم چٹمل پور میں 1999 میں آیا تھا پڑھنے کے لیے۔ چٹمل پور میں میری تعلیم وہاں ہوئی، 1 سال وہاں رہا ہوں اور حافظ قرآن فتح پور میں بنا ہوں۔ اس کے بعد مظاہر علوم سہارنپور میں میری تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد ہم چلے گئے ادھر مغربی اس طرف غازی آباد ہاپوڑ کی طرف۔ اس کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔ میں اگر آپ کے بیچ آیا ہوں تو ان مدرسوں سے، آپ کے پاس جو علماء ہیں مدرسوں کی وجہ سے۔ اس زمین پر سب سے مقدس جماعت اگر کسی کی ہے تو علماء کرام کی۔ مقدس جگہ اگر کوئی ہے تو مسجد ہے، مسجد کے بعد مدرسہ۔ مدرسہ ضروری ہے پڑھانے کی جگہ، لیکن انہوں نے کیا لکھا؟ افسوس ہے، اگر کوئی اور یاچکا داخل کرتا تو پرابلم نہیں تھا، لیکن ٹوپی ان میں سے ایک تو معتمم صاحب ہے، یہی ضلع سہارنپور کا، نام نہیں لوں گا میں، نام لوں گا تو وہ کہیں گے وہ مولانا آپ نے وہ میرے خلاف بھی یاچکا دائر کر دیں گے۔ 5 میں سے کیس چلانے والے کہ مدرسہ بند کرو، ان میں سے 4 لوگ مسلمان ہیں۔ تو جب آدمی کا عمل گندا ہوتا ہے تو اللہ ظالموں کو اس کے اوپر مسلط کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ وہاں کے سپریم کورٹ نے وہاں کے بارے میں کہا کہ نہیں، مدرسہ لیگل ہے۔ کیوں؟ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھایا جاتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں بچوں کو، حافظ قرآن بناتے ہیں، عربی اول کی تعلیم ہوتی ہے، عربی سوم کی تعلیم ہوتی ہے، اور یہ صرف دھارمک تعلیم ہے، گیان ہے، اور گیان پراپت کرنا جرم نہیں ہے، ایشور کو جاننا پاپ نہیں ہے۔ ایشور کے بارے میں تو کہا یہ کہ ہیتو برہمگت استانتی ستسنگت اردان وچارتوشا، پرماتما کے قریب جانا ہے تو ان کے ناموں کو جانو۔ اور ناموں کو کہاں سے جانیں گے جناب؟ گنے کے کھیت میں بیٹھ کر تو جان نہیں سکتے، وہاں تو گنے کے بارے میں جانکاری ملے گی۔ ہریدوار شہر میں بیٹھ کر تو نہیں مل سکتی جانکاری، وہاں تو سادھو سنت ملیں گے۔ قرآن کے بارے میں جانکاری آپ کو مدرسے میں مل سکتی کہ قرآن علماء رہتے ہیں یہاں پہ، تو اسی لیے ہر چیز کی ایک جگہ ہے، ایک محور ہے۔ تو ان مدرسوں میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، ان مدرسوں میں قرآن میں ہے کیا وہ بتایا جاتا ہے، بچوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی ہے۔
تو سپریم کورٹ نے کہا، صاف لفظوں میں کہا سپریم کورٹ نے کہ یہ مسلمانوں کے جتنے بھی مدارس ہیں یہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تعلیم اگر ہوتی ہے تو آپ یہ کہتے ہو کہ قرآن پڑھ کر حافظ بنتا ہے، قرآن پڑھ کر مولوی بنتا ہے۔ قرآن کریم صرف حافظ بننے کے لیے نہیں ہے، قرآن مولوی بننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم پڑھ کر آدمی ڈاکٹر بھی بنا ہے، قرآن کریم پڑھ کر آدمی دنیا کا بڑا سائنسداں بھی بنا ہے، قرآن کریم پڑھ کر اس پر ریسرچ کر کے دنیا کی جدید سائنس کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ میں نے شاید پچھلے بیان میں آپ کو بتایا تھا، جدید سائنس کی بنیاد البرٹ آئنسٹائن نے ان میں سے بعض چیزوں کو قرآن کریم سے لیا۔ البرٹ آئنسٹائن اپنے ابا کے گھر سے لے کر آیا کہ سورج اور آسمان اور زمین اور چاند ستارے سب گھومتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تھیوری قرآن سے لیا ہے، قرآن کریم کے اندر سے لے کر لوگوں کو بتایا۔ قرآن میں لکھا ہے هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، سارے ستارے اپنے اپنے مدارات پر گھومتے ہیں۔ 1915 سے پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا، صرف یہ عقیدہ تھا سائنس کا کہ زمین اپنی جگہ پر ہے، سورج گھومتا ہے، لیکن جدید سائنس کا بانی البرٹ آئنسٹائن نے لکھا کہ سورج بھی گھومتا ہے، زمین بھی گھومتی ہے۔ جب البرٹ آئنسٹائن سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے قرآن میں لکھا ہے دیکھو هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر۔ اسی لیے قرآن کو دھارمک کتاب صرف بتانے والوں، یہ صرف دھارمک کتاب نہیں ہے، یہ زنا سے بچانے کا راستہ بھی قرآن بتاتا ہے، شراب سے نوجوانوں کو دور رہنے کی ترغیب بھی قرآن کریم دیتا ہے، بیٹی کی عزت بچانے کا اپائے بھی قرآن کریم بتاتا ہے، ناانصافی اور بے ایمانی سے عدل و انصاف کے ترازو کو بالکل قائم اور اسٹیبل کرنے والا بھی قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک بھی مضمون کوئی مائے کلال ایسا نہیں جو دکھا دے، جو یہ کہے کہ بھئی یہ قرآن کریم کا یہ مضمون غلط ہے، بالکل نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی جیونی بھی، ان کی کسی بھی زندگی کے حصے کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو غلط اپدیش، غلط آدیش نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 11 شادیاں کی، شادی صرف ایک شادی کیا ہے؟ برائی سے نسل کو آگے بڑھانے اور مرد عورت دونوں کی ایک جائز طریقے پر ایک سمبندھ کو پوتر رشتہ دینے، نسل کو آگے بڑھانے اور سماج کو برائی سے روکنے کا ایک طریقہ، ایک میتھڈ، ایک پوتر رشتے کا نام شادی ہے۔ اللہ کے نبی نے شادی کی۔ اگر کوئی شادی کرتا ہے سماج میں تو کیا یہ غلط ہے؟ بالکل نہیں۔ مہابھارت یہ منوسمرتی میں لکھا کیا؟ یتھا وایوں سماشرتے سرو جیونتے جنتوہ تتھا گرستاما ورتتے تارا شراما۔ اللہ کے نبی کی حدیث دیکھیے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواہ البخاری۔ دونوں کا ترجمہ کرتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ جو لوگ صرف نبی کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں ان کے لیے جواب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے یا معشر الشباب، منتر میں کیا کہا؟ یتھا وایوں، اے سماج کے نوجوانوں، یتھا وایوں سنسکرت ورڈ ہے، یتھا وایوں سماشرتے سرو جیونتے جنتوہ، جیسے انسان کی زندگی کے لیے ہوا ضروری ہے، ایسے ہی تتھا گرستاما، نسل کو بڑھانے کے لیے شادی ضروری ہے، پوتر رشتہ بنانے کے لیے سماج میں شادی ضروری ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے سماج کے لیے۔ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جتنے بھی لوگ بناتے، جو لوگ لیو ان ریلیشن میں رہتے، یہ سماج کے خلاف ہے، سسٹم کے خلاف ہے، اس سے جرائم اور زنا کے واردات بڑھیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پاک رشتہ چاہتے ہو، پاک زندگی چاہتے ہو تو شادی کرو، لیکن شادی بھی اسلام میں تبھی ضروری جب من استطاع منکم الباءۃ، جب بیوی کا نان و نفقہ، ان کا مہر اور ان کو گھر دے سکو، فعلیہ بالصوم، یہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، شادی کرو۔ لیکن اگر کوئی آدمی، کسی کے پاس بینک بیلنس نہیں، کسی کے پاس گھر نہیں، یا کوئی غریب ہے، کمزور ہے، کوئی اس کو بیٹی نہیں دیتا،
کیونکہ دیکھتا ہے کہ کمزور ہے، غریب ہے، یا فزیکلی اعتبار سے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن اندر تو اللہ نے طاقت رکھی ہے، سیکس کی طاقت، کہاں پوری کرے گا اس کو؟ کہاں اس کو اپنی سکون حاصل کرے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ سیکس کو بڑھانے کی دوائی تو ہے، گھٹانے کی دوائی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صرف کلمہ پڑھوانے والے نہیں تھے، بلکہ وہ بہترین طبیب بھی تھے، بہترین حکیم بھی تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ کے راستہ بتا رہے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچے، یا ہریدوار میں ایک بڑے گرو جی بابا جی رہتے ہیں، وہ بڑے حکیم ہیں، کہتے ہیں کہ بہت بڑے حکیم ہیں، دوائی دیتے، ان سے جا کے پوچھئے کہ محترم گرو جی، اگر کسی میں خواہش زیادہ ہے، جنسی خواہش زیادہ ہے، شہوانی قوت زیادہ ہے، تو اس کو گھٹانے کے لیے کوئی ٹیبلٹ ہے کیا؟ وہ آپ کو نمسکار کرے گا، کہے گا کہ بھیا آج تک ایسی کوئی دوائی نہیں بنی ہے جو اس طاقت کو کم کرنے کے لیے کوئی ہم دوائی دے سکیں۔ آپ کہیں گے کہ اچھا بڑھانے والی کوئی دوائی دیجئے، تو گرو جی کہے گا یہ لیجئے شلاجیت، یہ لیجئے وہ کیا بولتے ہیں ٹیبلٹ، بہت ساری چیزیں۔ شہوانی قوت کو ابھارنے کی دوائی تو ہے دنیا میں، گھٹانے کی دوائی نہیں۔ لیکن ہمارے نبی تو ایسے ایم ڈی ڈاکٹر ہیں، MBBS ڈاکٹر ہے، تو وہ گھٹانے کی بھی دوائی بتا کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب اگر کسی میں وسعت نہیں ہے، شادی نہیں کر سکتا، بیوی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، لیکن قدرت کی طرف سے وہ جو شہوانی قوت ہے اس پر کیسے کنٹرول کرے گا؟ تو زنا کرے گا۔ اس لیے زنا سے بچنے کے لیے، اس طاقت کو گھٹانے کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، روزہ رکھو۔ روزہ یہ اینٹی بائیوٹک ہے سیکس کو کم کرنے کے لیے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں سمجھانے کے لیے نئی جنریشن کو کہ یہ سیکس کو کم کرنے کے لیے دوائی ہے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ کا ترجمہ ہے کہ یہ آپ کی شہوانی قوت کو شہوت کو توڑتا ہے۔ کون؟ روزہ ہے اتنا بڑا حکیم۔ اسی کو منوسمرتی میں کہا یتھا وایوں سماشرتے سرو جیونتے جنتوا تتھا گرستاما ورتتے اتارا شراما، پوتر زندگی چاہیے تو شادی کرو۔ اس منتر کو، اس پیغام کو اس لیے پڑھنا میں نے ضروری سمجھا ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے ساتھی جو ناجائز سمبند بناتے ہیں، جو سماج کے اندر میں جو زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو بچنا چاہیے۔ ان کو اگر ضرورت ہے تو وہ رشتہ کرے، وہ نکاح کرے، ناجائز سمبند بالکل نہ بنائے۔ یہ پیغام اس لیے میں نے آپ کے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ اور راستہ سب کچھ بتا دیا۔ میرے مسلمانوں، آج اس امت کو عمل پر لانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ 3 باتوں پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، 75 سال محنت کرنے والی قوم یہودی جب 2000 سال تک غلامی کرنے کے بعد وہ دنیا کی سپر پاور طاقت بن سکتی ہے، جس کے لیے قرآن میں بھی ہے کہ یہ ذلیل اور خوار ہوں گے، تو آپ تو پھر بھی الحمدللہ وانتم الاعلون کے مصداق ہے۔ آپ تو پھر بھی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ 1924 تک مسلمان کسی نہ کسی علاقے میں خلیفہ رہے ہیں، کسی نہ کسی علاقے کے باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن جب سے مسلمان عملی اعتبار سے کمزور پڑا، جب سے مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے کمزور ہوا، جب سے مسلمان نبی کی سنت سے دور ہونے لگے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب سے اس امت کے اوپر وبال لانا شروع کیا، وبال آنا شروع کیا۔ اسی لیے آج جبرائیل نہیں آنے والے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک آپ تبدیلی کی کوشش نہیں کرو گے، عمل میں سدھار نہیں لاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے بھی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ 3 کام کیجئے، جو 3 کام آپ کے قرآن اور آپ کی شریعت میں ہے، جس 3 کام پر، 3 باتوں پر عمل کر یہودی طاقتور بن سکتا ہے، تو آپ کیوں نہیں بن سکتے جبکہ آپ کے لیے یہ شریعت ہے؟ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات تعلیم۔ آپ کہیں گے کہ مولانا تعلیم میں کون سی تعلیم؟ مدرسے کی تعلیم کی اسکول کی تعلیم؟ میں دونوں تعلیم کو الگ الگ نہیں کرتا ہوں۔ اسکول کی مدرسے کی تعلیم ہمارے دھارمک ہے، اسکولنگ تعلیم
یہ ہمیں دنیا میں جو ضروری چیزیں ہمارے لیے انسانوں کے لیے ہے ان ضرورت کو مکمل کرنے کے لیے اس کا سلیبس اسکولی بنایا گیا ہے، ورنہ یہ اسکولی نظام جو اس میں سبجیکٹ ہے، کیا پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو ہم لوگ اسکول میں؟ میتھ پڑھاتے ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں، وگیان پڑھاتے ہیں اور جنرل نالج پڑھاتے ہیں، کیا یہ چیز قرآن میں نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں قرآن سے نکال کر انگریزوں نے الگ کیا ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ، انگریزوں نے الگ کیا۔ پہلے نمبر پر بچے کو عقیدے کی تعلیم دیجیے، یعنی مکتب مدرسے کی دیجیے، ضرورت پڑے تو آپ ایسا نظام بنائیے اپنے مدرسوں اور مکتب میں کہ بچہ 8 سال کی عمر میں حافظ قرآن بھی بنے گا، اور 8 سال کی عمر میں بچہ 8 سال کی مدت میں، عمر میں نہیں، بچہ 5 سال کی عمر کا ہے مدرسے میں لائیے، اور مدرسے میں ایسا نظام سیٹ کیا جائے کہ جس دن بچے کی دستار بندی ہوگی اسی دن اس بچے کے سر پر دستار کی فضیلت ہوگی، تو اسی دن اس بچے کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ میٹرک کا دیا جائے گا۔ ایسا نظام بن سکتا ہے، میں چلا رہا ہوں ایسا نظام۔ آپ کہیں گے کہ مولانا اسکول کا 6 ہی سبجیکٹ مین ہے، یہاں تو 10 11 سبجیکٹ دے دیتے ہیں، میتھ، سائنس، سوشل سائنس، انگریزی اور ہندی، یہی ہے۔ میتھ، سائنس، سوشل سائنس دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا، EVS بنا دیا گیا۔ آپ پڑھائیے بچوں کو، ضروری ہے، ورنہ آپ چلے جائیں گے یہاں دہرادون جولی گران، وہاں لکھا ہوگا ٹرمینل 1 سے دلی جانے کی فلائٹ، ٹرمینل 2 سے لندن جانے کی فلائٹ۔ آپ کہیں گے یہ ٹرمینل کیا ہے؟ تو ٹرمینل جانیں گے آپ انگریزی سیکھ کر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی باعث ثواب، انگریزی زبان انگریز کے ابا کی نہیں ہے، اللہ کی زبان ہے۔ انگریزی کلچر سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں، انگریزی کلچر کو نہیں اپنا سکتے، باقی یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ آج ضرورت اسی کی ہے، ایسا نظام اگر بن جائے تو دونوں تعلیم اگر بچے حاصل کرے تو کوئی غلط نہیں، لیکن یہاں تو دھارمک تعلیم ہی کے لیے بندوبست نہیں ہو پاتا۔ لفظ اقرا، قرآن کا سب سے پہلا حکم ہے کہ تعلیم دیجیے اپنے بچوں کو، اقرا پڑھیے۔ 2000 سال تک جب یہودی نے دیکھا کہ ہم غلام ہی رہیں، تبدیلی نہیں آ رہی، تو انہوں نے کہا کہ ارے قرآن لاؤ، تو قرآن پڑھتے دیکھتے ہیں قرآن سے ہم کو کچھ ملے کہ ہم غلامی سے کیسے نکلیں۔ تو انہوں نے جب قرآن کا پہلا میسج پڑھا، اقرا بسم ربک الذی، تو فوراً انگریزوں نے رزلٹ نکالا کہ تعلیم سے ہی ہماری تقدیر بدل سکتی۔ انگریز نے فوراً کیا کیا؟ تعلیمی ادارے قائم کیے، سارے تعلیمی ادارے، آکسفورڈ یونیورسٹی، لندن یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، ساری یونیورسٹی قائم کی انہوں نے۔ اسی لیے آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ، بلکہ آپ کی شریعت کو آپ سے بھی زیادہ جاننے والی اگر کوئی جماعت ہے اس دھرتی پر علماء کے بعد تو وہ یہودی سے پڑھا لکھا زیادہ کوئی نہیں، کرسچن بھی نہیں، یہودی سب سے زیادہ۔ کیوں؟ کب سے محنت کر رہے ہیں وہ؟ 75 سال سے، ہمیشہ سے تو غلام تھے، ان کو جگہ بھی نہیں تھی، لیکن پچھلے 75 سال میں لفظ اقرا پر عمل کیا، تعلیم ہی تعلیم۔ نیلسن منڈیلا نے لکھا ہے ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ۔ دنیا کو بدلنا ہے، اپنی تاریخ بدلنی ہے تو تعلیم کا راستہ اپناؤ۔ دھارمک تعلیم سے بھی ہم مضبوط ہوں اور دنیاوی بھی میٹرک گریجویشن میں ہم آگے ہوں، لیکن اس امت کا بڑا المیہ یہی ہے کہ مدرسہ چلانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ کیا یہ قوم غریب ہے؟ مدرسہ اگر چلائیں تو کیا غریب ہے؟ غربت ہے، غربت کی بڑی محنت مشقت ہوتی ہے تب مدرسہ چلتا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا امت کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، تقریباً 1.5 ارب مسلمان پوری دنیا میں ہے، اس امت سے زیادہ دولت اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے۔ آج بھی اس امت سے زیادہ پیسہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جزیرۃ العرب میں سب سے زیادہ دولت ہے، جزیرۃ العرب میں یعنی سعودی عرب میں اور یونائٹڈ عرب امارات میں، بحرین میں، قطر میں، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں گلف کنٹری، اللہ نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ دولت کے انبار اگر کہیں پر دیے، خزانے کہیں پر دیے تو ان جزیرۃ العرب والوں کو دیا۔ لیکن افسوس صد افسوس، اگر یہ چاہتے تو آپ کے مدرسوں کو بھی فنڈ کیا جا سکتا تھا، اگر یہ چاہتے
تو دارالعلوم دیوبند کو چلا سکتے تھے۔ اگر یہ چاہتے جزیرۃ العرب والے تو مظاہر العلوم سہارنپور کا پورا خرچ نکال سکتے تھے۔ اگر یہ چاہتے تو اتر پردیش میں 23,500 مدارس ہیں، اور میرے خیال سے 1 سے 1,500 مدارس آپ کے اتراکھنڈ میں ہیں۔ اگر ان مدرسوں کو چاہتے یہ لوگ چلا سکتے تھے، لیکن نہیں چلائیں گے۔ یہ لوگ عیش پرست بن گئے جناب، کروڑوں روپے کی آمدنی ہے، اللہ نے خزانے دیے۔ پیٹرول کہاں ہے؟ جزیرۃ العرب میں ہے۔ سونا کہاں پیدا ہوتا؟ جزیرۃ العرب میں پیدا ہوتا۔ ڈیزل کہاں نکلتا؟ جزیرۃ العرب میں نکلتا۔ گیس کہاں نکلتا؟ جزیرۃ العرب میں نکلتا۔ اگر دنیا کو غلام بنانا چاہیں یہ جزیرۃ العرب والے تو بنا سکتے، لیکن اپنی بدعملیوں کی وجہ سے یہ خود غلام بن چکے، یہ چاپلوس بن چکے ہیں۔ یہ مدرسہ تو نہیں بنا سکے، لیکن بڑے بڑے برج خلیفہ بنایا ان لوگوں نے۔ 2 دن پہلے سعودی عرب کی پوتر دھرتی پر ریاض میں فیشن شو کیا گیا، طوائف آئی، ننگے ناچ اور ڈانس ہوئے، شراب کے بازار گرم کیے گئے۔ وہاں جہاں قرآن نازل ہوا ہے جس زمین پر، اگر وہاں پر اتنی بدعملی ہوگی تو اللہ یہاں پر فرشتوں کو نازل نہیں کرے گا، من و سلوا کی بارش نہیں ہوگی، پتھر کی بارش ہوگی، RDX کو تمہارے اوپر برسایا جائے گا۔ اگر یہ چاہتے تو بڑے بڑے مدرسے بن سکتے تھے۔ ایک بھی مدرسہ بتا دیجئے کہیں پر پوری دنیا میں کہ جو سب مل کر چلا رہے ہوں۔ یہ تو ہمارے علماء کی قربانی ہے، یا آپ لوگوں کی جو خصوصی تعاون سے ادارے چلتے ہیں، ورنہ اس قوم نے جمہوری اجتماعی طور پر جو ادیوگپتی انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے ہمارے مدارس کے، یہودی کر رہے ہیں، تو اسی لیے آج طاقتور ہے۔ تو یہودیوں نے تعلیم پر محنت کی تو آج وہ تعلیم یافتہ ہے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے، آپ کو 2 روٹی نہیں کھانی ہے، ایک ہی روٹی کھائیں گے، 1 روٹی بچائیں گے ادارے کے لیے۔ مدرسہ ہے مدرسے کے لیے، مکتب ہے مکتب کے لیے، بنا کہے چندہ نہیں کرنا۔ الحمدللہ آپ لوگ تو کرتے ہی ہے، لیکن ایک سسٹم بنائیے۔ ابھی لکھیم پور میں گاؤں میں گئے، وہاں امام صاحب نے بولا کہ مولانا ہمارے یہاں کوئی نظام نہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے تعلیم کا، بس مختصراً بات اپنی یہ تینوں باتیں مختصر 2-4 منٹ میں بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے امام صاحب نے کہا کہ حضرت یہاں پر ایک بھی حافظ قرآن نہیں، میں قریب کے گاؤں سے آیا ہوں، لیکن اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھئی پہلے دینی تعلیم نہیں تو یہ اسکول کی تعلیم لے کے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی نظام بنے گا یہاں پہ، یہاں لوگ بھیجتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھائیں گے۔ ہم نے کہا کہ ایک کام کیجئے نا، کتنی فیس دیتے ہیں اسکول میں؟ انہوں نے کہا 1,000 روپے دیتے ہیں، اور 6 گھنٹے میں بچے پڑھ کے آ جاتے۔ اور آپ کے یہاں کب آتے ہیں؟ جی وہ مغرب کے بعد آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ آپ کو کتنا دیتے ہیں؟ 1 بھی روپے نہیں دیتے۔ ہم نے کہا ایک کام کیجئے، جو اس گاؤں میں 500 کی آبادی، ہم نے بلایا پردھان جی کو، بیٹھیے۔ ہم نے کہا کہ اس امت کو اب محنت کرنے کی ضرورت ہے، سست بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محنت کریں گے سب، علماء بھی کریں گے، ہمارے دانشور بھی کریں گے، تبھی کچھ ہوگا۔ محنت کریں گے تو کچھ ملے گا، بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ہم نے ان کو کہا پردھان جی کو کہ بیٹھیے، جو پیسہ آپ وہاں پہ دیتے ہیں 1,000 روپے آپ کے بچوں کو فیس، تو کیا اگر وہ پیسہ آپ کو، اگر وہی تعلیم آپ کو مکتب میں دے دی جائے تو؟ بولا مولانا یہاں انگلش میڈیم میں بچہ پڑھتا ہے، ہمارا وہاں انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، بچہ آتا ہے تو انگلش میں بات کرتا۔ ہم نے کہا کہ کیا انگلش میں بات کرنا کوئی کیا وہ آسمان سے اترے؟ ہمارے علماء نہیں کر سکتے کیا؟ یہ ترتیب نہیں دے سکتے؟ بولا کہ یہاں تو ہے ہی نہیں نظام۔ ہم نے کہا کہ جو 1,000 روپے 6 گھنٹے میں صرف آپ اپنے بچوں کو A فار ایپل، B فار بال، CAT کیٹ، DOG ڈاگ کتا بلی سور سنا سمجھاتا ہے بچہ آپ کا، وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے۔ اگر وہی پیسہ آپ وہی چیز بلکہ دینی ماحول میں مکتب میں اگر ارینج کر دیں، وہی تعلیم یہاں دیں، انگریزی میں بات یہاں آپ کا بچہ اگر کرے، A فار ایپل کے بجائے A فار اللہ پڑھوائیں، B فار بال کے بجائے B فار بسم اللہ پڑھائیں، تو کیا آپ میں بولا ہمیں تو تعلیم چاہیے حضرت، مکتب میں یہ تعلیم ہے نہیں، انگریزی میڈیم۔ ہم نے کہا کہ آپ 1,000 روپے وہاں دیتے ہیں، آپ 1,000 روپے مکتب میں دیجئے، ہم آپ کو آفر میں، بونس میں، فری میں دیں گے، کیا حافظ قرآن بنائیں گے آپ کے بچے کو۔ بولے تو بڑی اچھی بات ہے مولانا، اگر ہمارا بچہ نماز بھی سیکھے گا، قرآن بھی پڑھے گا،
اور پھر اسکول بھی پڑھے گا، مکتب میں ہو جائے گا، پاسبل ہے۔ ہم نے کہا کہ صرف آپ کو اپنے بچے کو 8 سال کے لیے مستقل مکتب میں بھیجنا پڑے گا، پھر مستقل نرسری میں داخلہ ہوگا، اسی دن اس بچے کے ہاتھ میں ہم سلیبس طے کریں گے، کیونکہ ہمارے علماء کے پاس بجٹ کم ہوتا ہے، تو اسی لیے ماسٹر لا نہیں سکتے، 10 15 ہزار روپے ان کو 6 گھنٹے کے لیے کہاں سے دیں گے، پیسہ آتا نہیں ہے۔ تو اگر آپ 1000 روپے وہاں دیتے ہیں، اگر پورے 500 گھر کے لوگ 500 گھر سے 1000 روپے آئے گا، تو میرے بھائی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مہینے کا بجٹ کہاں جائے گا، 3 سے 4 لاکھ روپے مہینے کا بجٹ جمع ہوگا۔ ان میں سے ہم 1 لاکھ روپے کے لیے 10 ٹیچر ہائر کریں گے انگریزی میڈیم۔ لو تم کھاؤ انگریزی میں، تم بچوں کو کھلاؤ انگریزی میڈیم میں، تم سلاؤ انگریزی میڈیم میں، باتھ روم بھی انگلش میڈیم میں کراؤ، سب کراؤ انگلش میڈیم میں۔ ان کو ہم یہی کہیں گے 6 گھنٹے تک کراؤ، 10,000 روپے کی سیلری دیں گے 6 گھنٹے کے لیے، پڑھاؤ تم ہمارے بچوں کو، 6 گھنٹہ نہیں 3 گھنٹہ پڑھانا ہے، اور 10 سبجیکٹ نہیں 6 سبجیکٹ ہم اس کو شارٹ کریں گے، بچہ پڑھے گا۔ وہیں پر اسی مکتب میں چونکہ بجٹ اچھا خاصا آ رہا، تو ہم اچھے استاد کی سیلری جب دیں گے، ان کو کہیں گے کہ آپ اپنے ہمارے بچوں کو اس حساب سے قرآن کی پریکٹس کرائیے، نماز کی پریکٹس کرائیے کہ یہ بچہ 8 سال میں میٹرک کا بھی سرٹیفکیٹ لے کے جائے گا اور حافظ قرآن بن کر جائے گا، اور علماء کو چندہ نہیں کرنا ہوگا، ان کو در در جانا نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ ایک مکتب میں جہاں سے حافظ قرآن بن سکتا ہے، تو وہاں سے بچہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ بھی لے سکتا ہے، اگر گاؤں والا کا سپورٹ ہوگا تو۔ بولا ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے امام صاحب کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا امام صاحب تیار؟ بولا مولانا میں تیار ہوں۔ میں نے کہا سلیبس میں دیتا ہوں، میں آپ کو بنا کر دیتا ہوں، آپ کی سلیبس کیا ہے ذرا بتائیے، اتر پردیش کا سلیبس انگلش اسکول کا کیا ہے، اس میں دیکھوں گا کون کون سی کتاب ہے، میں کتاب آپ کو سلیکشن کر کے دوں گا، آپ پڑھائیے گا۔ الحمدللہ جگہ پر وہ مکتب کا وجود ہو چکا ہے۔ 1 سال 2 سال کے بعد دیکھیں گے جو لوگ 1000 روپے میں CAT کیٹ DOG ڈاک یہ سب پڑھاتے تھے، 1000 روپے مکتب میں جائے گا تو بچہ دینی مزاج لے کر بھی پیدا ہوگا، بچہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی لے کر ایک بونس میں چیزیں لے کر آئے گا۔ بتائیے کون نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ حافظ قرآن بھی بنے اور اس کا بچہ ڈاکٹر بھی بنے؟ اسلام میں بھی منع نہیں ہے، لیکن محنت کرنی پڑے گی، سماج کے لوگوں کو بھی محنت کرنی پڑے گی، علماء برادری کو بھی محنت کرنی پڑے گی، دانشور لوگوں کو بھی محنت کرنی پڑے گی۔ 10 سال کے اندر دیکھ لیجئے گا نظام بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ پھر یہ لوگ جو ڈگڈگی بجاتے ہیں نا کہ مدرسوں میں صرف قرآن کی تعلیم ہوتی، کھڑے کریں گے ہم ایک نوجوان کو، ہم کہیں گے کہ انٹروڈکشن انٹروڈیوس اینڈ یور سیلف اینڈ آسک ہم ایوری تھنگ اینی ٹائم اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ آر ایبل ٹو اسپیک ان فرنٹ آف دا پیپل۔ پوچھو جو پوچھنا ہے۔ تم انگریزی میڈیم بڑے چلاتے ہو نا، ہمارے عالم دین، ہمارے حافظ قرآن جو قرآن کو آسانی سے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے، یہ تمہارا انگریزی اور انگلش تو کہا کہ یہ تو کس کھیت کی مولی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ میں یہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور ہمارے نسل کے لیے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو تعلیم، پہلی چیز تعلیم، اقرا پر عمل کیجئے۔ دوسری چیز تجارت کیجئے، کاروبار کیجئے، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو دل جمی کے ساتھ کیجئے، کیونکہ تجارت پہ یہودیوں نے سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ 780 پروڈکٹ انہوں نے بنائے، یہودی نے 780 پروڈکٹ، ہر فیلڈ میں انہی کے پروڈکٹ ہیں۔ یہاں تک کہ ہم لوگ جو پیسٹ استعمال کرتے ہیں نا کولگیٹ، وہ بھی میڈ ان یہودی، لائف بوائے صابن یوز کرتے ہیں میڈ ان یہودی، اور ڈیٹول صابن یوز کرتے ہیں میڈ ان یہودی، ڈب شیمپو یوز کرتے ہیں میڈ ان یہودی، سب کچھ میڈ ان یہودی، گارنیئر کلر یوز کرتے ہیں میڈ ان یہودی، لوریل کلر یوز کرتے ہیں میڈ ان یہودی، فرن لولی ہماری سماج کے ماں بہنیں یوز کرتی ہیں میڈ ان یہودی، فرل ہینڈسم ہمارا لڑکا سب ہینڈسم بننے کے لیے، گورا بننے کے لیے استعمال کرتا میڈ ان یہودی، آئی فون میڈ ان یہودی، موٹورولا میڈ ان یہودی، نوکیا میڈ ان یہودی، 7 اپ میڈ ان یہودی، کوکا کولا، تھمس اپ، مرنڈا، برگر، پیزا میڈ ان یہودی، سب میڈ ان یہودی، سب۔ کیوں؟ تجارت میں انہوں نے محنت کی۔ اور یہ تجارت کہاں سے سیکھا ہے انہوں نے؟ اللہ کے نبی کی زندگی سے سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا؟ آپ علیہ السلام 15 سال سے لے کر 40 سال تک آپ نے کیا کیا تھا؟ جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تجارت کرتے تھے آپ علیہ السلام، تجارت عبادت 2 ہی کام تھا۔ تو یہودیوں نے اس سنت پر عمل کیا، ہم لوگ تو نہیں کرتے۔ 50,000 روپے آ جائے تو اوپو ویوو خریدتے ہیں، کس میں سیلفیاں، فوٹو کھینچنا ضروری سمجھتے ہیں، نہیں
زندگی کا ایم سیٹ کیجئے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ان یہودیوں نے جو ہم سے خریدا، ہم سے لیا ہے، وہ اتحاد۔ اس امت میں اتحاد نہیں ہے، سب لڑ رہے ہیں، سب لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، گاؤں والے جھگڑا کر رہے ہیں، تنظیم والے جھگڑ رہے ہیں، مدرسے والے جھگڑ رہے ہیں، جھگڑا نہیں۔ ڈونٹ میک نوائز بٹوین یو، متحد رہیے۔ یہودی متحد ہیں، 1.5 کروڑ متحد یہودی ہے، پوری دنیا میں متحد ہیں یہودی۔ آج امت 1.5 ارب ہے، بلکہ 2 ارب مسلمان ہیں، سب ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تنظیم میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مکتب میں بٹے ہوئے ہیں، تبلیغی جماعت میں بھی پھوٹ ہے۔ تبلیغ کے کام میں کوئی گڑبڑی نہیں، کوئی پھوٹ نہیں ہے، کرنے والوں میں ہم پھوٹ ڈال ہو جاتا، ہر جگہ پھوٹ دیکھ لیجئے، ایک چیز نہیں، ہر جگہ۔ اسی لیے متحد رہیے۔ یہ سبق یہودیوں نے ہم سے سیکھا، 3 باتوں پر عمل کیا تو آج وہ طاقتور بن گئے۔ آپ ان 3 باتوں پر عمل کرو، انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی عزت دوبارہ آپ کو واپس ملے گی۔ ان 3 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے محبت کیجئے، قرآن سیکھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ خیر و برکت آپ کے گھروں کے اندر ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔